سوال دریافت فرمایا ہے کہ کوئی شخص عمرہ کر کے آئے تو 40 دن تک اس کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں بھائی، خود عمرے پہ جو جاتا ہے اور وہاں جو کچھ جا کے مانگتا ہے اس میں سے بہت سی قبول نہیں ہوتی۔ حج پہ جاتا ہے اور اولاد کی تربیت نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ اللہ میری اولاد کی تربیت فرما دے، کوئی قبول نہیں ہوتی۔ سب فضول باتیں۔ ہمیشہ اپنا کام کرنا چاہیے، اللہ کا کام اللہ کے ذمے کر دینا چاہیے۔ دعا ضرور مانگے، مگر وہ چاہے کہ بغیر اسباب اور وسائل کے اس کی دعا کے رزلٹس آئیں۔ یہ کرامتیں ہوا کرتی ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ کبھی کبھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں، اب نہ نبی نہ معجزہ، اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، لیکن ہر آدمی ولی ہو گیا ہے اور ہر آدمی کرامتوں کا منتظر ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ دریافت فرمایا ہے کہ ایک آدمی غصے میں اپنی بیوی سے کال پر یہ کہتا ہے، اللہ اور قرآن کی قسم کھا کے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور جذبات میں ایسا کہا گیا، میری ایسی کوئی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ اس صورت میں بھیا طلاق نہیں ہوتی۔ جب آپ کی نیت ہی نہیں تھی سرے سے طلاق دینے کی تو طلاق نہیں ہوتی۔ نیت نہ ہو ایک الگ مسئلہ ہے، نیت نہ ہو اور طلاق کے الفاظ ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ نے جو تحریر فرمایا ہے یہ طلاق کے الفاظ بھی نہیں ہیں اور نیت نہیں تھی، تو کیسے طلاق ہوگی؟ البتہ آپ نے جو کہا کہ اللہ کی قسم اور قرآن کی قسم، تو یہ آپ نے قسم توڑیں گے، جب بھی بیوی سے بات کریں گے اسی لمحے وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلا دیں، اور یا پھر ہر ایک مسکین کو صدقہ فطر کے مطابق اتنی گندم کی قیمت دے دیں۔ 2 کلو گندم دیکھ لیں کتنے کی آتی ہے، یا جو عید گزری ہے اس میں آپ نے کتنا فطرانہ ادا کیا تھا۔ اگر کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی تو بس اتنا فطرانہ جو ہے وہ 10 غریبوں کو ادا کر دیں، یعنی اس کا ڈبل کر لیں گے آپ۔ ایک فقیر کو دوہرا فطرانہ دیں، ایک فقیر کو دوہرا فطرانہ دیں گے۔ ایک فقیر کو 2 کلو گندم یا آٹا صبح، 2 کلو شام، 4 دیں گے۔ جب 4 ہو جائیں گے ایک کے تو 10 کے ہو گئے 40 کلو۔ 40 کلو آپ دیں گے تو آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ یا پھر 10 فقیر ہیں انہیں ایک ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیں۔ اور اگر فرض کر لیجئے ایسا آدمی ہے جو نہ 10 فقیروں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ ہی وہ 10 آدمیوں کو کپڑے پہنا سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ روزے رکھے 3 اور مسلسل۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ 3 روزے رکھے۔ اب یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو بہت قرآن 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 کہتے پھرتے ہیں، ان سے پوچھو کتنے روزے رکھے؟ مہینے بھر کے رکھ لے۔ عربی میں 3 سے جمع شروع ہوتا ہے تو 3 روزے رکھ لے۔ کتنے روزے رکھے؟ یہ حدیث بتائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ایام، 3 روزے رکھے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ متتابعین، یہ روزے جو ہیں وہ مسلسل ہوں۔ قرآن نے کہا شہرین متتابعین توبۃ من اللہ۔ جو آدمی قتل کر دے غلطی سے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، لیکن وہاں خدا نے خود کہہ دیا ہے کہ شہرین 2 مہینے کے روزے، پھر فرما دیا ہے کہ متتابعین 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یعنی قتل کا کفارہ بھی ادا کرے، دیت جو پیسے ایسے دینے ہیں، یہ سب ہونے کے بعد 2 مہینے روزے رکھے، توبۃ من اللہ، اللہ اس کا دل پاک کر دے گا۔ اور اگر یہ 3 روزے الگ الگ ہو گئے تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح 2 روزے رکھے
اور پھر کوئی عذر آ گیا، کوئی چیز آ گئی، ایک روزہ رہ گیا تو بھی نہیں، 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو مالی طور پر وہ ادا نہ کر سکے۔ سرکاری ملازم ہیں اور قرضہ ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ ادائیگی، آپ ایڈوانس تنخواہ لینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں سے جو قرضہ لیا ہے گورنمنٹ سے لے کر اسے واپس دے دیں، تو ادارے سے ایسا قرضہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو بھیا کیوں نہیں جائز؟ وجہ آپ کے محکمے والے ایڈوانس تنخواہ دینے کی اجازت دیتے ہیں اور واپسی پہ زائد پیسہ بھی وصول نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا، ورنہ وہ سود ہو جائے گا نا، کہ انہوں نے مثلا 1 سال کی تنخواہ دے دی 12,000 اور واپسی پہ کہتے ہیں 13,000 دو، تو یہ سود ہو جائے گا اور سود کی وجہ سے ایڈوانس ناجائز ہوگا، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایڈوانس لے کر اور ادا کر دینا لوگوں کے قرضوں کا، یہ زیادہ بہتر اور اچھی صورت۔ ملائیشیا میں کاروباری حضرات جب اپنے ملک واپس لوٹتے ہیں تو اپنا کاروبار سمیٹ لیتے ہیں اور جو قرضہ کسٹمرز پر باقی رہ جاتا ہے دوسرے کاروباری کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ہم سے 1 لاکھ کا قرضہ 80,000 میں دے دیتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ درست نہیں ہے، سمجھے؟ یہ سود کا لین دین ہو جائے گا، اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی صورت یہ ہے جو کرنا ہے تو ایک آدمی کو وکیل مقرر کرے وصولی کا، اور وہ وصول کر کے رقم دے اور وکیل کو اس کی تنخواہ دی جائے۔ سیف اللہ صاحب اگر یہ کبھی واقعی پیش آ جائے تو آپ فون پہ بات کر لیجئے گا، کچھ تفصیلات اور بھی ہیں اس مسئلے میں، لیکن چونکہ عام طور پر پیش نہیں آتا اور وقت بھی اتنا نہیں ہوتا، اس لیے اس کی تفصیلات کو چھوڑ دیں۔ مروان اور ان کے والد حکم کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ حکم اور ان کی اولاد کے متعلق لکھا ہے وہ آنکھیں کھول کر پڑھ لینا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے حکم کی واپسی کی اجازت لے لی تھی، حضرت رضی اللہ عنہ نے ضرور لے لی ہوگی۔ اب یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ کوئی امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ پہ شبہ کرے، وہ سچے آدمی تھے، اجازت لے لی ہوگی، حکم کو واپس بلانے کی بلا لی۔ اس لیے حکم بن العاص یہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا تھا، مروان کا والد تھا حکم اور حکم کا والد تھا عاص، تو اسلام اس کے دل میں ابھی پوری طرح جمع نہیں تھا، اور اندرونی طور پہ مسلمانوں نے اس کے خلاف جو کچھ کیا تھا اس بنیاد پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طائف بھیج دیا تھا اور جلا وطنی ہو گئی تھی۔ اور مروان جو تھا اس کا اس وقت چھوٹا بچہ تھا۔ یہ ساری تفصیلات اگر پڑھنی ہوں تو ذہبی کو پڑھیے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اسی طرح ترمذی کی جو شروع ہیں وہ پڑھنی چاہیے، بڑا علم چاہیے ان چیزوں کے لیے۔ مختصر سی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا اور یہی الزام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ آیا تھا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا، آپ نے کیوں مدینہ آنے کی اجازت دی؟ آپ نے فرمایا میں نے حضرت سے اجازت لے لی تھی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپنا ایمان خطرے میں ڈالا جائے اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جائے۔ ایک شخص وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، بعد میں اسے وضو کے کسی عضو پر کالک یا گلو نظر آتی ہے، مگر یہ یقین نہیں ہے کہ وہ چیز وضو سے پہلے تھی یا بعد میں۔ اگر یقین نہیں ہے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یقین غالب ہے اور شک مغلوب ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اور یقین ادھر بھی نہیں اور یقین ادھر بھی نہیں، لیکن مثبت کو منفی پر غالب رکھا جائے گا۔ اتنا زیادہ شک میں پڑ جائے کہ وہ قسم کھائے کہ یہ گلو پہلے لگ گئی تھی،
پھر ٹھیک ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ پانی نہیں نا وہاں تک پہنچا۔ اسی لیے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کوئی فقیہ، کہ گلو یا کوئی چیز چپکی ہوئی لگ جائے جس کے نیچے پانی نہ پہنچ سکے تو نہ اس کے وضو کے قائل ہیں نہ اس کے غسل کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس جگہ کو چھڑائے، پہلے صاف کرے پھر سوا۔ اور اسی لیے عورتیں جو ہیں ان کی جو نیل پالش ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، وضو کر کے لگائے گی تو پھر وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ تو بات کی بات ہے نا، ویسے نہیں ہوتا۔ سوائے غامدی صاحب کے، یہ ان کی فقہ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیل پالش سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ شخص کو وضو کے تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ ہاتھ پاؤں چہرہ نہیں دھویا تو کیا دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا؟ رضوان صاحب ایسے نہیں ہے، بس اس کا کیا ہوا وضو کافی ہے۔ مثلا اس نے وضو پورا کر لیا، اب یاد آیا کہ وہ چہرہ دھونا رہ گیا تو چہرہ دھو لے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک وضو میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی وجہ سے اپنے پاؤں نل کے نیچے رکھ دیتا ہے، شدید گرمی ہے، فرض کر نل کھولتا ہے اور جلدی سے اپنے پاؤں رکھتا ہے کہ پاؤں تو ٹھنڈے ہونا، اب یہ اس کے پاؤں دھل گئے، اب وہ وضو شروع کرتا ہے، مسح تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ پاؤں پہلے دھو لیے تھے، ٹھیک کیا تھا بھی، پہلے دھو لیے۔ وضو میں مسلسل ہونا اور ترتیب کا ہونا یہ مالکیوں کے ہاں واجب ہے، ضروری ہے، ہمارے ہاں نہیں۔ ایک آدمی کو بخار ہے، وضو بھی کرنا چاہتا ہے، اٹھا نلکا کھولا اور چہرہ دھو لیا، اب وہ کہتا ہے شدید بخار ہے اور چہرے کو اس نے خشک کیا 5 منٹ 10 منٹ میں، اب اس نے ہاتھوں کو دھویا، کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، چہرہ دھو لیا اور کوئی ارجنٹ فون آ گیا، فرض کر لو ارجنٹ بھی ہونا ضروری ہے نا، ایسے ہی تو خدا کی بے ادبی نہ کرے، اور اس نے فون سنا، پھر اس کے بعد کونیاں دھو لی اور پاؤں دھو لیے، ہو گیا وضو۔ اس لیے ہمارے نزدیک وضو کا مسلسل ہونا اور ہمارے نزدیک وضو کے ترتیب کا ہونا دونوں فرائض میں نہیں ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، my question is that if we have saving account in Islamic banking like Mizan and Dubai Islamic Bank, am I allowed to have profit on this money؟ بالکل وہی ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس وقت امت میں 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ میزان میں اس کی دیکھا دیکھی اور بینکنگ ہے، حبیب بینک ہے، یو بی ایل ہے اور مسلم کمرشل ہے، یہ جن بینکوں سے میں واسطہ پڑا ہے، یہ سارے بینک اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں جنہوں نے معیشت کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اب ان کی بینکنگ جائز ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے ہم سمیت، ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بینکنگ میں ابھی بہت سے فلاز باقی ہیں، 70-80% یہ بینکنگ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے اور ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اسے بڑھانا چاہیے۔ 10-20 سود کے جو معاملات فیصد باقی ہیں، اللہ کرے گا کہ جب لوگ بڑھ جائیں گے 50% کو کراس کر لیں گے تو اسٹیٹ بینک کو اپنے قوانین خود بدلنے پڑیں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا چاہیے، چونکہ ہم غافل اور سوئے ہوئے ہیں، اس وقت مشکل سے 5-6% لوگوں نے اسے اڈاپٹ کیا ہے، ورنہ لوگ اس سے بچتے ہیں، ان کا تقویٰ ہوگا یا ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی بہرحال، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے نفع بھی لے لینا چاہیے یا پیسے انویسٹ بھی کرنے چاہیے تاکہ یہ پروسیس آگے بڑھے، اور جس دن 50 سے 51% ہو گیا خود بخود اس کو اسٹیٹ بینک کو بدلنا پڑے گا۔ ایک پورا طبقہ اور گروہ ہے دوسرا، اور وہ کہتے ہیں یہ سرے سے جائز ہی نہیں۔ ہم مزید یہ کہتے ہیں کہ ہر بینک نے اپنا کوئی نہ کوئی مفتی اچھا عالم دین مقرر کیا ہے،
کاغذات ان کے پاس جاتے ہیں، پھر اسے پڑھتے ہیں، پھر اس کی منظوری دیتے ہیں، تو گناہ اس کے ذمے ہے جس نے فتویٰ دیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو اس سسٹم کو اڈاپٹ کر رہا ہے جی وہ بھی گناہ گار ہے، مکھی جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں نگلی جاتی وغیرہ وغیرہ، 100 مثالیں ہم بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ اس مفتی کا بھی ہے اور اس سسٹم کا بھی ہے، اسے ہمارے نزدیک درست ہے۔ ہمارے ہاں خود جو متقی اور پرہیزگار ہیں، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جو واقعی متقی ہیں، انہوں نے اکاؤنٹس کھولے تو میں نے کہا حضرت آپ کا اکاؤنٹ بھی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کا بھیا حکومت نے بہت سے ہمارے حقوق بھی دینے ہوتے ہیں نا، تو میں تو حکومت جو نفع دیتی ہے اس کو بجلی کے بل میں ڈال دیتی کہ چلو یہ حرام بھی ہے، سود بھی ہے، تو تم نے کون سا کوئی پاک نظام رکھا ہوا ہے، تم نے ہمارے بھی دینے ہیں، میں بل ادا کر دیتا۔ یہ ان کا تقویٰ ہے، ان کی نیکی ہے۔ دوسرا گروہ وہ اسے سرے سے جائز ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں صرف سود کا نام بدلا گیا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ ان کے دلائل اپنی جگہ پہ۔ اگر آپ کی تسلی ان سے ہوتی ہے یا آپ کی طبیعت ادھر ہے، بسم اللہ وہ کر لیجئے یار، کیوں جھگڑیں، کیوں جائز اور ناجائز کے چکر میں پڑے؟ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ ایسے مسائل آتے تھے اور آپ عذر بیان کر دیتے تھے۔ کھانے کے لیے آیا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے نہیں لقمہ لیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ادب میں رکے ہوئے تھے کہ آپ شروع فرمائیں، تو آپ نے کہا تم لوگ کھاؤ۔ عرض کیا گیا آپ نے فرمایا یہ جانور ان صحراؤں میں ہماری زمین میں ہوتا نہیں، اس لیے میری طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ جیسے گھوڑی کا دودھ حلال ہے، ہمارے ائمہ احناف گھوڑے کے گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کھول لیں اسلام آباد میں دکان، دیکھتے ہیں کتنے دن چلے گی، نہیں طبیعت قبول کرتی، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا نہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں، تو یہ جو طبعی چیزیں ہیں نا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کا جی نہیں قبول کرتا، مت تکاؤں، قریب بھی نہ جائیے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں آپ یہ بھی نہ کہیے کہ وہ سود کھاتے ہیں، گناہ گار ہیں۔ دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل آپ کے پاس بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا تھا حج کے ایک طریقے سے، اور کسی نے زیادہ سوال جواب کی بات کی تو امیر المومنین نے بڑا سخت جملہ کہا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں ان عربوں کو، میں اگر اسے جائز قرار دے لوں تو مجھے پروردگار عالم کی قسم ہے تم حج میں جا کر جھاڑیاں تلاش کرتے پھرو گے، اور جب آؤ گے تم عرفات میں تو غسل کر کے آؤ گے، اور تمہارے اس غسل کے قطرے جو عورتوں کی وجہ سے تم پہ واجب ہوا ہے گر رہے ہوں گے، میں جانتا ہوں تمہاری عادتوں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب دور آیا تو جنہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر سنی تھی اور وہ حاضر ہوئے، ان کا حضرت آپ اجازت دیتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے اور اپنے اونٹوں کے لیے اور اپنے جانوروں کے لیے گتابہ تیار کر رہے تھے، اور راوی کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو دیکھا کوہنیوں سے اوپر تک ان کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان بڑے برتنوں سے نکالے اور خوراک اور تنکے ان کے پورے دونوں بازوؤں پہ چپکے ہوئے تھے۔ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حج کیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے، کچھ یہ حج کر رہے تھے، کچھ یہ حج کر رہے تھے، اللہ کی قسم میں اس کی اجازت دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں کسی کو منع نہیں کرتا۔ ایک وہ بھی ہیں، ایک وہ بھی۔ اتنے اختلافات کی ضرورت کیا ہے بھیا؟ ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ فریق مخالف ہے، ان میں بھی اللہ کا خوف ہے، ڈرتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، سوچ سمجھ کے دیا ہوگا، دونوں طرف کا احترام برابر کرنا چاہیے، باقی آپ کی مرضی۔
یہ بات درست ہے کہ شوہر کو بیوی کی قسمت سے دولت ملتی ہے، علم نجوم میں ایسی باتیں کرتے ہیں، باقی شریعت نے تو کچھ نہیں اس بارے میں کہا۔ آن لائن نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سلمان صاحب یہ کئی مرتبہ بات ہو گئی، اب تو آن لائن ایسے ہی ہو گیا جیسے ویڈیوز کا جو چل پڑا ہے یہ سلسلہ۔ ہم نے زیادہ تو نہیں اس کو دیکھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ویڈیو پہ بھی بات، خود ہم سے بھی بات ہوتی رہتی ہے۔ گواہ پورے ہونے چاہیے، شناخت پوری ہونی چاہیے، 100% اطمینان ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ طلحہ صاحب بہت اچھے سوالات آپ نے کیے ہیں، لیکن ان سوالات کے جوابات کے لیے ایک ملاقات تو بنتی ہے، اس طرح جوابات دیے نہیں جا سکتے، یہ لمبی بحث ہے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے جو سوالات پوچھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ احیاء دین کا سب سے مؤثر اور عملی طریقہ کیا ہے؟ آپ نے تبلیغ کے بارے میں پوچھا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارے بیانات میں یہ بات آئی کہ صرف تعلیم ہونی جو ہماری توجہ ہے تعلیم پہ صرف ہونی چاہیے، ہر شخص کو پی ایچ ڈی کرنا چاہیے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں 2 پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، اتنی اللہ نے عمر دی ہے، زندگی دی ہے، اتنا پڑھنے کے لیے وقت دیا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ سب اپنے وقت کو خراب چیزوں میں استعمال کرنا ہے، اس کا نتیجہ ہے یا یہ کہ غربت۔ لیکن یہ جواب نہیں ہے پورا جو کچھ ہمیں عرض کریں، ہم صرف اقرار کر رہے ہیں کہ ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ اسپیشلائزیشن کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ہر آدمی مرد و عورت کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ سوچ سمجھ کے بولے، اس کا کہا ہوا ایتھینٹک۔ دین کا غلبہ کس طرح ممکن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ نظام تعلیم سے فارغ التحصیل اکثر افراد مغربی نظریات سے متاثر ہوتے ہیں، تو کیا اس صورتحال میں ہمیں پہلے نظام تعلیم کی اصلاح پر کام کرنا چاہیے، براہ راست تعلیم کو فروغ دینا چاہیے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے نا، یہ آپ کی گہری فکر پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی رہنمائی فرمائے۔ لیکن یہ سوالات ایسے ہیں جو کم سے کم بھی گھنٹہ 2 گھنٹے کی میٹنگ میں اس پہ کھل کے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ تشریف لائیں، ہمارے یہاں اسلام آباد آئیں، آپ چاہیں تو ہم ٹکٹ بھجوا دیتے ہیں، بائی ایئر کہیں وہ بھجوا دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائیے تاکہ ہم لوگ بیٹھ کے تعلیم پر بات تو کر سکیں، کوئی چیز طے تو کر سکیں۔ بہت اچھا، اس لیے نمبر کہیں سے بھی آپ ہمارا لے سکتے ہیں، جیسے آپ نے اس میں بھیجا ہے وہیں سے نمبر لے لیجئے گا۔ آپ تشریف لائیے، یہ باتیں بہت گہری سمجھ اور بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا تقاضا کرتی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اور ذاتی مشورہ اور نصیحت، اگر زمانہ طالب علمی میں نکاح کر دیا جائے، رخصتی تعلیم کے بعد ہو، رفیع اللہ صاحب یہ سب چیزیں آپ خود سوچیں، آپ کے اسباب اور وسائل کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں۔ چیز بنیادی طور پر جائز ہوتی ہے، اسباب و وسائل ہی ساتھ نہ دیں تو اب آدمی کیا کرے؟ چیز بنیادی طور پر جائز ہوتی ہے، لیکن اپنے متعلقین، خاندان، اس سے بڑی چیز معاشرہ، یہ لوگ اگر اس کے خلاف چلتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے غالباً، اور انہوں نے جیسے یہ گیروا رنگ ہوتا ہے نا، بدھسٹ پہنتے ہیں یا ہندو، ایسی چادریں احرام میں اوڑھ لی تھیں، یا پھر انہوں نے ریشمی چادریں اوڑھ لی تھیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کروا رہے تھے، امیر الحج تھے، جب دیکھا انہیں تو بلایا اور کہا یہ کیا کر رکھا ہے تم نے، ریشمی چادریں؟ ان کا حضرت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی، سوت کا کپڑا میرے جسم کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی خارش شروع ہو جاتی ہے، دھپڑ پڑ جاتے ہیں، سرخ نشان بڑے بڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے آپ نے اجازت لے لی تھی، لیکن جو لوگ زبیر تمہیں دیکھ کر
دین سیکھتے ہیں، تمہارے پیچھے چلتے ہیں، ان کو کیا سمجھاؤ گے؟ یہ فرمایا بسا اوقات بات بالکل درست ہوتی ہے، لیکن حالات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ سب چیزیں سوچ لیجئے۔ زمانہ طالب علمی میں نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے کہ بات تو کرنی ہے تو باقاعدہ طور پہ کسی رنگ ڈھنگ میں رہ کے بات کی جاتی ہے۔ رخصتی وہ بھی آپ کے اپنے خاندان، یہ شرعی مسئلے ایسے نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنی حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عبداللہ صاحب، ایسے گانے جن میں کفریہ اشعار ہوتے ہیں اور گانے والے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان اشعار کے پڑھنے سے کیا واقعی کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کا میرا کام نہیں بھیا۔ عبداللہ صاحب کافر ہو جاتا ہے، فرض کر لیجئے، ہمارا کام تھوڑا ہی ہے کہ ہم کفر کے فتوے دیں۔ ضرورت پیش آ جاتی ہے شدید، آپ مفتی کے پاس جائیے اور اس سے کہیے مفتی صاحب فتویٰ دیں اس کے کفر کا۔ مفتی جانے وہ جانے، کفر کا فتویٰ دیتا ہے نہیں دیتا وہ جانے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کر کے یہ کہیں تمہارا یہ جملہ کفر کا ہے، تمہاری یہ حرکت کفر کی ہے، مفتیوں کے ذمے کرو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کفر کا فتویٰ کتنی نزاکت کا ہاں۔ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی ہے ایک جگہ، ان جیسے فقیہ نے، ابن نجیم نے بھی، انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھائی ہے اس بات پہ کہ میں زندگی بھر کسی شخص کے کفر کا فتویٰ نہیں دوں۔ اس لیے یہ فتوے دینے کوئی آسان کام نہیں ہوتے، چھوڑ دیجئے۔ حضرت وجیہ الدین رامپوری، ان کی کتابیں تو ہمارے ہاں ہیں بھیا، ہمیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملا ابھی تک۔ قرآن مجید کو ذاتی مطالعے کے لیے پڑھنا، اس پر علمی نکات، احادیث وغیرہ کا لکھنا کیسا ہے؟ بائبل اور قرآن کو ساتھ ساتھ مطالعہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ بالکل بائبل پڑھنی چاہیے۔ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے بائبل، انجیل یہ چیزیں نہیں پڑھی تو قرآن کو بھی جیسے سمجھا جا سکتا ہے نا، نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیشہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو بائبل پڑھنی چاہیے، تورات پڑھنی چاہیے، پھر اس میں دیکھنا چاہیے یہ واقعہ اللہ کیسے کہتا ہے، وہ کیسے کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ تورا میں پڑھیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پروردگار عالم نے وحی قرآن کریم میں کی ہے، یہ وہی ہے جو تورات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ قرآن نے کہی ہے اور یہ سچ ہے، اور یہ جگہ قرآن نے تردید کی ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اسے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور تو اور ہمارے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان میں اپنے نواسوں کو، بچوں کو، سب کو تورات پڑھاتے تھے، پھر قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کا لمبا قصہ ہے، وہ نہیں بیان ہو سکتا اتنے تھوڑے وقت میں۔ تو جب عیسائی پادریوں سے مناظرہ ہوا، مولویوں نے بادشاہ سے کہا کہ وہاں اسحاق صاحب کو بلاؤ، اور کہنے لگے مولوی اسحاق ہارے گا ہی ہارے گا، جب ہارے گا تو بادشاہ جتنی حضرت کی قدر کرتا ہے ان کی نظروں سے گر جائے گی، ہم بڑے مولوی ہو جائیں گے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ نے پادریوں سے جب بات کی تو وہ اٹھ گئے، چل پڑے۔ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے تورات بھی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تورات پڑھو، آگے وقت عیسائیوں کا آ رہا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ سچ کہتا ہے اور یہ جھوٹ بکتے۔ ایک فکرہ کہتا ہوں، اللہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے ہاتھ دیکھے اور وہ گوشت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھے، فَأَوْجَسَ مِنْهُ خِیفَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جی میں ڈر محسوس کیا کہ یہ میرے دشمن تو نہیں ہیں۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، ان کا حضرت ڈریے نہیں، ٹھیک تورات میں آیا ہے۔
کہ فرشتوں نے اس گوشت کو کھایا. اگلی جگہ آیا ہے کھانے کی وجہ سے فرشتوں نے کھایا اور ان پر خمار طاری ہو گیا. اور یہ جو نشہ گوشت کا کھانے سے طاقت عروج پہ پہنچی تو انہوں نے خاتون کی تلاش کی، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، اور خدا کی لعنت ہوئی اور وہ جا کر آسمان پہ ستارہ بن گئے. فرق صرف اتنا سا ہے کہ قرآن کہتا ہے انہوں نے گوشت نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں کھایا ہے. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کو مطالعے کے لیے پڑھنا یہ بھی ٹھیک ہے، تلاوت بھی ٹھیک ہے، علمی نکات جو آپ نے مستند علماء سے سنے وہ بھی ٹھیک ہے، مسائل کا جو مستند علماء سے سنا ہے ویسے ہی منتقل کر دینا یہ بھی ٹھیک ہے، بالکل آپ کیجئے، لیکن یہ کفر کے فتووں میں اپنے آپ کو مت ڈالیے. ایک لڑکی خاوند سے طلاق لینا چاہتی ہے، خاوند کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا. لڑکی ماں باپ کے گھر چلی گئی، اب عدالت میں جا کر کیس کرتی ہے. عدالت لڑکی کو طلاق یافتہ قرار دے دیتی ہے. طلاق نہیں ہوئی تو لڑکی کیا کرے؟ شوہر طلاق نہیں دیتا. راشد صاحب سرائے عالمگیر سے. اصولی بات یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں نا، اس میں کبھی خلا ہوتا ہے اور کبھی فسخ نکاح ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے جب خلا کی درخواست دی جائے اور شوہر اس کے بلانے کے باوجود نہ آئے اور نہ عذر پیش کرے تو شوہر اس کو ہر طرح سے کہا جا گیا ہے، اس کے باوجود نہیں آیا تو یہ خلا ہو جائے گا، فسخ نکاح کا اختیار ہوگا. اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، کاغذات ہی نہیں پہنچے، ریس کوئی اور تھا، تو اس صورت میں عدالت کا خلا جو ہے اسے نہیں مانا جا سکتا جب تک کہ شوہر کے پاس اطلاع پہنچنے کی پوری بات نہ ہو جائے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جائے نماز کا کنارہ پلٹ دیتے ہیں. یہ ایک طرح کی اپنے وہم ہے یا اپنی طبیعت کی بات ہے، باقی شریعت میں نے اس میں کچھ نہیں کہا، اور یہ عمل کوئی شرعی نہیں ہے، یہ اپنی طبیعت کی بات ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ لوگ ایک بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جب حاضر ہو تو کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کر دے کہ جب میں قیامت میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا. سلمان صاحب یہ واقعی بڑی جسارت، بالکل ایسے کاموں میں نہیں پڑھنا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ بس اتنی ہی بات کرنی چاہیے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ سے ثابت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت زیادہ ادب اور احترام کا ہے. اپنے جذبات کے مطابق کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ نہ کرے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بالکل ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ وہاں کیا تھا بس وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے. ہمارے حنفیوں کا یہی مسلک ہے. جن علماء نے لکھا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر لینا چاہیے، انہوں نے احتیاطاً لکھا ہے کہ کہیں قبر شریف سے مانگنے کا شبہ نہ پڑے، وگرنہ ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ میں جب روضہ مبارک پہ حاضر ہوا تو میں اس انتظار میں تھا کہ میرے استاد ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ آئیں اور میں دیکھوں کہ روضہ مبارک پہ کیا کرتے ہیں، پھر میں بھی وہی کروں. یہ تقلید شخصی ہے، یہ گمراہی ہے نا. یہ حرام ہے نا. اور بھی فتوے لگا لو، اور یہ تقلید شخصی
کسی نے تو امت کو برباد کیا ہے، یہ سارے یہی کرتے رہے تمہارے پچھلے. سب سے پہلے کہو کہ وہ گمراہ تھے، انہوں نے برباد کیا. آگے پھر چلتے ہیں نا یار. سب سے پہلے یہ مانو، یہ تقلید شخصی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. ایک جگہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جب نگاہ گئی تو وہ کانپ رہے تھے، لرز رہے. اور میں نے دیکھا وہ جتنا بھی آگے آئے آہستہ آہستہ وہ رونے لگے، اور ان پہ شدید رونا طاری ہو گیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. اسی ہمارے نزدیک یہ ساری چیزیں تابعین تبع تابعین سب کرتے تھے، یہی ہے. باقی یہ کلمہ اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ حافظ یا خدا حافظ کہنا کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. کیوں بدعت ہے؟ اگر خدا حافظ بدعت ہے تو پھر سارے دین میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کہتے ہیں وہ بدعت ہی تو ہے ساری. ان بدعات کا دائرہ کہاں تک وسیع کرنا ہے؟ اصل جو مرض ہے نا وہ خدا کے لفظ سے ہے، اور اصل جو جڑ ہے نا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے نفرت ہے. اسی کا سٹیپ ہے. یہ جو کہتے ہیں نا خدا ناجائز ہے کہنا، ان سے ذرا پوچھنا اگر اس نے اس چیزوں کو پڑھا ہے. اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاذ اللہ ایسے ویسے تھے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تو صحابی ہی نہیں تھے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے وقت عمر 9 سال تھی ہی نہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں. اصل مرض یہ ہے. اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور، وہ تو خلافت راشدہ تھا. اور اسی طرح یہ جتنی صحاح ستہ ہیں یہ ایرانیوں نے لکھی ہیں. امام مسلم نشاپور کے تھے، امام بخاری بخارا کے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ نساء ایران کا قصبہ ہے. یہ ایرانی تھے، یہ شیعہ ہوتے تھے. ان کے دلوں میں عربوں کی نفرت بھری ہوتی تھی. اس بنا پر جھوٹی احادیث گھڑی گئی. یہ جتنا غار حرا کا قصہ ہے یہ زہریوں کا قصہ ہے. شہاب زہری جو امام مالک کے استاد تھے رحمہ اللہ، یہ ان پر تنقید ہے. ہم نہیں جانتے تم کس ریڈیو اسٹیشن سے بولتے ہو یار. غار حرا کا قصہ سب جھوٹ ہے. پہلی وحی آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے دبا، سب جھوٹ ہے. یہ نئی تعلیمات جو غامدی صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں نا، ان سب کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اکابرین گمراہ تھے، پوری امت گمراہ تھی. امام ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک رحمہ اللہ سے لے کے اب تک امت گمراہ رہی ہے. اب ایک نیا دین ہے لے لو. حتیٰ کہ نماز کے مسائل میں ابھی انہوں نے کہا کہ فقہا کی بیکار بحثیں. یار ایک آدمی سجدہ صاف کرنا چاہتا ہے، اس کے مسائل ہیں بیکار بحث. یہ ابھی انہوں نے کہا. اس لیے بہت سے فتنے ایسے اٹھے اور مسلمانوں نے اسے قبول نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے ہر دور میں اہل علم بھی رہے ہیں، ہر دور میں محاسبہ کرنے والے بھی رہے ہیں، اور بڑی خوبی اور صفت ان اہل علم کی اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور جو چلے گئے خدا جنت میں بہترین درجات انہیں سے نوازے. انہیں ان میں ہمیشہ یہ بات رہی کہ سچی بات کہنی ہے. کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے. اللہ کی ساری مخلوق کا انہوں نے 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھ دیا تھا کہ جو مرضی کرو. سینے میں قبرستان بنا کر قبروں میں دفن کرتے رہے. اعتراض کرنے والوں کو انہوں نے کہا ہمیں بھائی سچا مسئلہ بتانا ہے، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. اگر ہم اتنے ہی لوگوں سے ڈرتے ہوتے نا، اور سچ بولنے میں اتنی ہمارے پہ پابندیاں ہوئی، وہ دل نے لگائی ہوتی کہ کیا ہو جائے گا، کوئی کیا کہے گا، تو ہم کبھی بھی
کبھی بھی پیر ذوالفقار اور وہاں طارق جمیل کے متعلق یہ نہ کہتے کہ یہ جھوٹ بکتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔